آپ جانتے ہیں کہ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں روایات کی کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بھی، فواتم کے نام سے. میں آج اس لفظ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. فواتم یعنی فاطمائیں، اہل بیت کے گھر کی فاطمائیں. بلکہ متعدد احادیث ہیں جنہیں مجھے پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں، جن میں ساری راویہ ہی فاطمہ کے نام کی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں پھر اس کی تشریح میں جاؤں گا انشاءاللہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو روایت ہم سے پہنچی، ہم تک پہنچی ہے، رسول اللہ کی روایت ہے، پہنچی کس طریقے سے؟ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب عن فاطمہ عن رسول اللہ. یہ الگ الگ جنریشنز کی فاطمہ ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں اور محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ جو خواتین کی تعبیر ہے یہ حتیٰ رسول اللہ کے زمانے سے. ایک لباس آیا تھا رسول اللہ کے پاس، پارچہ، کپڑا. اور کپڑا آج تو بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، اس زمانے میں ایک یا دو لباسوں میں انسان کی زندگی گزر جاتی تھی، تو کپڑا بہت قیمتی شے ہوتا تھا. تو ایک کپڑا آیا بڑا سا حضور کے پاس. حضور نے مولا کائنات سے کہا کہ اس کپڑے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو اور 4 فواتم میں تقسیم کر دو، یعنی 4 فاطماؤں میں سے تقسیم کر دو. اور حضور کی مراد تھی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، مولا علی کی والدہ، اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ، امیر المومنین کی زوجہ، فاطمہ بنت حمزہ سلام اللہ علیہ، اور فاطمہ بنت عتبہ جو زوجہ ہیں حضرت عقیل کی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے. یہ 4 فواتم میں، یہ میں روایت سے سنا رہا ہوں کہ فواتم ہے فاطمہ کی جمع، یعنی فاطماؤں میں یہ تقسیم کر دو. تو یہ تعبیر حضور نے استعمال کی ہے. اور یہ جو 4 فواتم تھی اس وقت، حتیٰ یہ کہ جب ہجرت بھی فرمائی ہے رسول اللہ نے، تو اس وقت یہ مولا کائنات سے کہا تھا کہ تم فواتم بنی ہاشم کو لے کر میرے پاس پہنچ جانا. جب بستر رسالت پر امیر المومنین سو رہے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں، جب کل تو آنا تو فواتم بنی ہاشم کو لے کر میرے پاس آنا. اور اس وقت بنی ہاشم کی 3 فاطماؤں کو لے کر امیر المومنین نے ہجرت فرمائی تھی رسول اللہ کے پاس. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں ایسے کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جب حضور مدینے میں تشریف لے آئے، کہا کہ یہ جو لباس آیا ہے، پارچہ آیا ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو اور فواتم میں تقسیم کر دو. اور امیر المومنین نے ان 4 حصوں کو فواتم میں تقسیم کیا. یعنی ان 4 فواتم میں سے ایک امیر المومنین کی والدہ ہیں، ایک امیر المومنین کی زوجہ ہیں، ایک امیر المومنین کی چچا زاد بہن ہے فاطمہ بنت حمزہ، اور ایک امیر المومنین کی بھاوج ہے. ان 4 کا نام فاطمہ ہے. حتیٰ یہ کہ یہ بھی تعبیر موجود ہے خود حسنین کریمین کے بارے میں، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. ان کے لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابنا فواتم، یہ فواتم کے بیٹے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی فاطمہ کے بچے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے سلام اللہ علیہ، لیکن فواتم کے بیٹے. فواتم کا مطلب ہے کہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ، پھر فاطمہ بنت اسد. بھائی حسنین کی جو دادی ہیں وہ فاطمہ بنت اسد ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو انہی کی نسل سے ہے نا، انہی کی اولاد میں سے ہے نا. تو فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد. اور یہ کم شاید آپ جانتے ہوں کہ حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ. بھائی حضور کے والد حضرت عبداللہ ہیں، ان کی جو والدہ ہیں حضرت عبداللہ کی، ان کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ بنت فاطمہ جس وقت میرے ذہن میں ترتیب آ رہی ہے، فاطمہ بنت عمر ابن عائز ابن عمران ابن مخزوم، یہ ہے شجرہ. بات واضح ہو رہی؟ تو ان کا نام بھی فاطمہ ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی، اچھا خود بخود تعبیر کیا بنی؟ پھر حضرت عبد المطلب کا ازدواج ہوا ہے کن سے؟ ان فاطمہ سے، جن سے حضرت عبداللہ بھی ہیں اور انہی سے ابو طالب بھی ہیں. ذرا غور فرمائیے گا. یعنی مولا علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ بنت اسد اور دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، اور زوجہ کا نام تو ہے فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ. یہ فواتم سمجھ میں آ رہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں یہ بی بی فاطمہ معصومہ قم
کے صدقے میں ساری بات آپ تک کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جو حدیث ہے فواتم ہے اس میں جو اہم ترین ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے، جن سے وہ حدیث پہنچی، جو میں 3 حدیث سناؤں گا، بات ختم ہو جائے گی. بات ہو رہی. تو فواتم تو امام حسن اور امام حسین کو فرزند فواتم کہا جاتا ہے. فواتم کا مطلب کہ کم از کم 3 فاطمہ ہیں، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد اور حضور کی دادی فاطمہ بنت عمر. ان سب کے فرزند ہیں حسنین کریمین. تو یہ فواتم کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں یہ نام کتنا محبوب اور محترم تھا کہ ہر نسل میں ہر جنریشن میں یہ نام رکھا گیا. آج لوگ آگے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایسا نام بتائیے جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. تو ہمیں کہاں سے خبر ہوگی ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو؟ ہم پہ کوئی جبریل تھوڑی نازل. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کوئی نام وہ رکھیے بھائی، کامن نام، پرانا نام. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہر نسل میں اہل بیت کی فاطمہ نام آتا رہا، لیکن کسی امام نے اپنی دختر کا نام فاطمہ رکھنا نہ چھوڑا. اب عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا میں سب کا نام علی رکھتا، 100 بیٹیاں عطا کرتا سب کا نام فاطمہ رکھتا. آپ نام رکھیں اور نام کی برکتیں دیکھیں، پھر نام کی تاثیر دیکھیں. پھر بی بی کا نام تو آپ جانتے ہیں نا، بی بی کے نام کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی شے کو کسی شے سے جدا کیا جائے، اس کو کہتے ہیں فاطمہ. ایک شے کو کسی اور شے سے جدا کر دیا جائے. چونکہ بی بی کے محبین کو اللہ نے آتش جہنم سے جدا کر دیا ہے، لہذا بی بی کا نام ہے فاطمہ، جو اپنے محبین کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی ہے. جب بھی کسی نام کے اہل بیت علیہ السلام کا جب نام ہو، جب اس میں آپ معنی کو تلاش کریں تو 3 طرح کی لغت کو دیکھیں کم از کم. ایک ہے مسلمانوں کی لغت، ایک ہے مومنین کی لغت، اور ایک ہے اہل بیت کی لغت. مسلمانوں کی لغت میں ہے کہ فاطمہ وہ کہ جو وہ جو میں نے معنی عرض کیا کہ ایک جگہ سے کسی شے کو جدا کر دینے والی، یہ عام مطلب ہے. مومنین کی لغت میں یہ ہے کہ جو امام نے فرمایا کہ اپنے محبین کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی. اور اہل بیت علیہ السلام کی لغت میں لأن الناس فتموا عن معرفتها، اس لیے کہ لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے، جدا کر دیا گیا ہے کہ وہ سیدہ کی معرفت کو پہنچ نہیں سکتے. مسلمانوں کی لغت میں ہے جدا کرنے والی، مومنین کی لغت میں ہے جہنم کے عذاب سے جدا کرنے والی، اور اہل بیت کی لغت میں فاطمہ کا مطلب ہے سمجھ میں نہ آنے والی. صحیح. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن اتنا ضرور ہے کہ فواتم تو یعنی فاطمائیں تو اہل بیت کے خانوادے میں ہر نسل میں گزری، لیکن سیدۃ النساء العالمین کا لقب یا بی بی فاطمہ زہرا کا ہے یا بی بی فاطمہ معصومہ قم کا ہے. جی، بی بی کے غیر معروف زیارتیں، ایک وہ زیارت ہے جو معروف ہے، جو زیارت نامہ سب قم میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک غیر معروف زیارت ہے، وہ بھی زیارت ہی ہے بی بی کی، اور بی بی ہی کے القاب میں سیدۃ النساء العالمین. تو سمجھنے کی بات ہے، بہت واضح ہے یہ، اس میں کوئی الجھن کی بات اس لیے نہیں. ہم مولا علی کو جب مولا کہتے ہیں تو خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کہ ایکسیپشن ہے کہ رسول اللہ اس میں شامل. رسول اللہ کے مولا نہیں ہے مولا علی، رسول اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے مولا ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو خود پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے کہ ایگزمپشن ہے. تو سیدۃ النساء العالمین یعنی سیدہ کونین اور مثلا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہما، ان جیسی خواتین کے علاوہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار. اور اس کی وہ تعبیر بھی درست ہے جو شاید اور قرین قیاس ہو، اور وہ یہ کہ جیسے حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں اور اب عبداللہ الحسین بھی سید الشہداء ہیں، سب جانتے ہیں. حضرت حمزہ بھی سید الشہداء، امام حسین بھی سید الشہداء. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت حمزہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سید الشہداء ہیں، اور اب عبداللہ الحسین اولین اور آخرین میں جتنے شہید گزرے سب کے سید الشہداء ہیں. وہی فرق جو حضرت مریم اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا میں. بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ یا علی کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا، مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی، وہ بھی سیدۃ النساء العالمین، لیکن اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. لہذا بی بی معصومہ قم کو مریم اہل بیت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. اہل بیت کے خانوادے کی جو مریم ہے وہ بی بی فاطمہ ہے معصومہ قم. جی بات پہنچ رہی ہے؟
آپ ایک فضیلت کو دوسری فضیلت سے جوڑتے چلے جائیے. کلام اہل بیت کی روشنی میں آپ کی باتیں مل کے صلوات بھیجتے ہیں حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بس عزیزوں، بہت عرصے بعد امام بارگاہ میں آپ مومنین کی موجودگی میں، چاہے وہ ایک محدود تعداد میں ہو ایس او پیز کی وجہ سے، لیکن بہرحال مومنین سامنے موجود ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت ہی دوسری ہوتی ہے. اور مجلس میں جب بی بی کا ذکر ہو رہا ہو تو اس کی نورانیت ہی کچھ اور ہے. اب ان بی بی سے بی بی فاطمہ معصومہ قم یہ راویاں ہیں اہل بیت کی احادیث کی. دو ہستیاں اہل بیت کے خانوادے میں ایسی گزری ہیں کہ جن کے باپ نے ان کے لکھا فداہا ابوہا، کہ اے بیٹی تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے. یا فاطمہ زہرا کے لیے رسول اللہ نے کہا، یا بی بی فاطمہ معصومہ قم کے لیے مولا موسیٰ بن جعفر نے کہا. واقعہ اپنے مقام پر مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو اب جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، روایت نہیں پڑھی ابھی، سند پڑھی خالی. عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب، کہیں بی بی ام کلثوم کا نام بھی ہے، عن ام کلثوم عن فاطمہ عن رسول اللہ. اسے کہتے ہیں چین آف نریشنز میں فواتم موجود ہیں. اب سن لیجئے گا کہ ترتیب کس طریقے سے. عن فاطمہ بنت علی بن موسیٰ الرضا، امام رضا علیہ السلام کی بیٹی ایک فاطمہ، یہ امام رضا کی بہن ہے جن کی بات ہو رہی ہے ابھی، جن کا جشن ہے. عن فاطمہ بنت علی بن موسیٰ الرضا عن فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، یہ وہ بی بی فاطمہ جن کی بات ابھی ہو رہی ہے، معصومہ قم، امام موسیٰ کاظم السلام کی بیٹی. عن فاطمہ بنت جعفر الصادق عن فاطمہ بنت محمد الباقر عن فاطمہ بنت علی بن الحسین زین العابدین عن فاطمہ بنت حسین بن علی عن زینب بنت علی بن ابی طالب عن فاطمہ بنت محمد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سند ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تقریباً اس سلسلے سند سے 3 احادیث ہیں، سیم چین آف نریشنز، اور یقین فرمائیے گا تینوں عقیدے کی احادیث ہیں، تینوں عقیدے کی احادیث ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ فاطمہ کے جو مولا علی رضا علیہ السلام کی دختر ہیں، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو امام موسیٰ کاظم کی دختر ہے، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو امام صادق علیہ السلام کی دختر ہے، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی دختر ہے، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دختر ہے، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام حسین علیہ السلام کی دختر ہے، انہوں نے سنا ان بی بی زینب سلام اللہ سے جو امیر المومنین کی دختر ہے، انہوں نے سنا اپنی ماں ان فاطمہ سے کہ جو رسول اللہ کی دختر ہے، اور انہوں نے اپنے بابا رسول اللہ سے سنا. اللہ اکبر. کہ اب بی بی فاطمہ معصومہ قم بیان کر رہی ہیں اپنی جدات سے کہ جو سب کے سب فاطمہ ہیں، کہ میں نے سنا فاطمہ سے، انہوں نے سنا، یہ سب بنی ہاشم کی فاطمہ ہیں، جن میں سے ہر ایک جو اگلے درجے پر جب روایت سند چلی جاتی ہے تو ان کی پھوپھی بنتی ہے رشتے کے اعتبار سے. بھائی بی بی معصومہ قم جو ہیں وہ پھوپھی بنیں گی نا امام رضا علیہ السلام کی اس بیٹی کی جن کا نام فاطمہ ہو. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کے خانوادے میں خواتین کے درمیان باتیں کون سی ہوتی تھی. یہ نقطہ مس نہیں کیجیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کاش میری بات پہنچ سکے. بھائی کس میں ایک مل کے صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی. فرنیچر کون سے برانڈ کا آیا ہوا ہے تو برتن کون سے برانڈ کا آیا ہوا ہے تو کپڑا کون سا آیا ہوا ہے تو شاپ کون سی کھلی ہوئی نہیں تو ریسٹورنٹ کون سا کھلا ہوا ہے نیا اور پکنک سپاٹ کون سا کھلا ہوا ہے نیا. یہ ہمارے خانوادے میں خواتین کی باتیں ہیں. کس کی ماں نے اس کو کیا کہا، کس کی ساس نے اس سے کیا کہا، بہو نے اس کو کیا کہا، شوہر کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، یہ ہمارے خانوادے کی خواتین کی باتیں ہیں. اہل بیت کے خانوادے کی خواتین کی جو باتیں وہ سن لیجیے گا کیا ہے. ہائے 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 یا علی. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے محترم بھائی نے صحیح کہا، یہ بیان اس لیے بھی ہو سکتا تھا کہ آج فقط مردوں کی محفل ہے تو جو کہنا ہے وہ کہہ دو.
اگر دیکھ تو رہی ہوں گی لیکن گھر ہی میں کڑ رہی ہوں گی تو کچھ کوئی مسئلہ نہیں. تو لیکن یہ یقین فرمائیے گا, مجھے اگر موقع مل سکا, توفیق رہی, زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ مجھے محرم کے عشرے میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اگر گھر میں خاتون کا یعنی ماں کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا, باپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ ماں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو, وہ دنیا کی علائشوں سے بچوں کو بچا لے گی. اگر ماں ہی خود روزانہ کے نئے فیشن میں ہے, بچہ بھی اسی مزاج کا ہوگا. آپ اسے لاکھ سمجھاتے رہیے, نہیں, وہ دیکھ رہا ہے ماں کو. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 سال کا بھی بچہ ہے, 3 سال کا بھی بچہ ہے, بھائی ماں صبح سے شام تک اپنی دوستوں سہیلیوں کے ساتھ بات ہی کرتی رہتی ہے فون پر. وہ کچھ بول نہیں رہا 2 سال کا بچہ, لیکن دیکھ سب رہا ہے. اس کی خود بخود انڈرسٹینڈنگ یہ بنتی جا رہی کہ اچھا یہ سب سے زندگی کا سب سے اہم کام یہ صبح سے شام تک دوستوں سے بات کرتے رہو. اس میں پھر غیبتیں بھی ہیں, اس میں پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, کبھی جھوٹ بھی ہے, کبھی ویسے لہو لعب ہے, لغویات ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ حرام بات ہو لیکن لغویات ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت اہم ہے. میں 2 چیزیں آپ سے عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر کبھی عرض کروں گا. بہت ضروری ہے ہر جگہ دنیا میں رہتے بالخصوص جہاں ہم رہ رہے ہیں. ایک یہ کہ اپنے عقیدے کو توحید کے بارے میں اور نبوت اور امامت کے بارے میں, عزاداری کے بارے میں بہت زیادہ سٹرونگ کریں, جس میں خود بخود شامل ہے دشمنان اہل بیت سے برات بھی. اور دوسرا مرحلہ بہت زیادہ اہم, کم از کم ایک ریڈ لائن کھینچ لیں کہ گناہ کبیرہ کی طرف تو ہم نے نہیں جانا. ویسے تو ہر گناہ, لیکن گناہ کبیرہ بہت ضروری ہے کہ ان 2 موضوعات پہ بات کیجیے, عقیدے کے موضوع پر اور گناہ کبیرہ سے بچائیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا اے ایمان والو, دوسروں سے بات نہیں کرا, اللہ مجھے اور آپ سے بات کرا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ہے نا, کس سے بچاؤ؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا, جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان کے ساتھ پتھر اس لیے کہا گیا, مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر سب سے مشکل ہوتا ہے میلٹ ہونا. اللہ نے پتھر کی مثال دی ہے کہ وہ آگ ایسی ہے کہ جس میں پتھر بھی میلٹ ہو جائے گا. آئے آئے, قرآن کے لفظ حجارہ, پتھر. یقین فرمائیے گا, یہ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, میں بہت ادب احترام سے بات کر رہا ہوں, بہت آپ کی خدمات بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت جو کچھ ہمیں جتنا کچھ بھی ایمان نظر آتا ہے, جو کچھ عقیدہ نظر آتا ہے, اس میں ہماری مستورات ہی کا بہت بڑا حصہ ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, دوسری طرف سے تعریف کے قابل بھی ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے گناہ تو چھوڑ دیجئے, لہو و لعب لغویات میں بھی اپنے آپ کو رکھا نا, بچہ بالکل کسی اور لائن میں نکل جائے گا. صحیح, ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے, اس لمٹ میں اپنے آپ کو رکھیں. ہر کام لمٹ میں. آپ دوست سے بات کیجئے, اس میں حرج نہیں کوئی. آپ گھر والوں سے صلہ رحمی کیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہت ضروری ہے کہ مثال کے طور پر آپ روزانہ کم از کم دن میں شاید 1 گھنٹہ, میں کہہ رہا ہوں منیمم کہہ رہا ہوں, کہ ماں اور بچے ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ ہو, نہ کوئی موبائل ہو نہ کچھ اور ہو, ایک دوسرے سے بات کریں, صرف بات کریں. نہ کوئی بات ہو, نہ کوئی موبائل, نہ کوئی اور ایکسٹرنل کچھ ہو, نہیں, کھانے پر ہی. چاہے آپ اسکول کی بات کیجئے, چاہے آپ اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھئے کہ بیٹا آج اسکول میں کیا ہوا تھا, دوست نے کیا کیا تھا, آپ کے ٹیچر نے کیا کیا تھا. یہ جو ایک ایمپیتھی ڈیولپ ہوتی ہے نا, یہ بہت ضروری ہے تاکہ بچہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا سیکھے. بچہ تو یہاں پر ٹیچر پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے. میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ ماحول گھر کا ایسا بنائیے کہ بہت زیادہ وہ ٹیچر پہ ٹرسٹ نہ کرے, آپ پہ ٹرسٹ کرے. تھوڑا سا اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ 2 قدم آگے چلنا پڑے گا. یعنی بچے کو احساس بھی دلانا پڑے گا آپ کو کہ بیٹا ہم جو آپ کے اسکول میں ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے. وہ اسی لیے پتا ہوگا آپ کو کہ آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں گے آپ, اور پتا ہے, اور آپ اس کو صحیح کرنا شروع کریں گے. آپ کے ٹیچر نے کہا کوئی بات نہیں, ٹیچر ہمیشہ صحیح نہیں ہے, کبھی وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈالنا بہت ضروری ہے. تو بات سے بات نکلتی چلی گئی. اہل بیت کے خانوادے میں جو باتیں ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی خواتین کے درمیان. اب سند ہی اتنی بہترین ہے کہ مجھے پھر سے پڑھنے دیجیے. وہ ایک فاطمہ نے دوسری فاطمہ سے سنا, انہوں نے ایک اور 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 فاطمہ سے, انہوں نے ایک اور فاطمہ سے. یہ 6 جنریشن میں فاطمہ ہے.
امام حسین کی دختر حضرت فاطمہ نے اپنی بی بی زینب سے سنا، اور انہوں نے اپنی ماں بی بی فاطمہ بنت محمد سے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ سنا۔ یہ علامہ امینی نے کتاب الغدیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 191 پر یہ پوری سند لکھی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بیان کیا۔ یہ چین چلتے چلتے کہاں بی بی فاطمہ معصومہ قم تک پہنچی تھی کہ میری جدہ بی بی فاطمہ یہ کہا کرتی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان تمام فواتم کی سند جا کے پہنچتی ہے رسول اللہ کی اس حدیث تک کہ اے علی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی آپ کی مجھ سے مثال ویسی ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر ایک میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ سوچیے کہ کتنی اہم بات ہے کہ اتنی ساری فاطمائیں خانوادے بنی ہاشم کی وہ ایک کے بعد ایک نسلن بعد نسلن اسے منتقل کر رہی ہیں۔ ہمیں کہاں ایسی بات؟ کیا منتقل کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ امیر المومنین کی ولایت منتقل کر رہے ہیں؟ کیا ان کے فضائل اس طرح سے منتقل کر رہے ہیں؟ کیا دشمنوں سے برات سے منتقل کر رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے، شاید نہیں کر پا رہے۔ آپ یقین فرمائیے گا اگر ہم نے اس عقیدے کو مضبوط نہیں کیا، شیعہ ہوتے ہوئے بھی شیعت سے باہر نکل جائیں گے۔ میں بہت سی باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، نام کے شیعہ ہوتے ہوئے بھی شیعت سے باہر نکل جائیں گے، اس لیے کہ جس کو یہ یقین، جس کا پختہ نہ ہو نا کہ حجت فقط 14 ہے، وہ بہت آسانی سے سلپ ہو کے کہیں نکل سکتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایک یہ سند، پھر اس کے بعد بالکل یہی سند کہ بی بی فاطمہ معصومہ قم نے سنا فاطمہ سے فاطمہ سے فاطمہ سے فاطمہ سے، بی بی ام کلثوم سے انہوں نے سنا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے انہوں نے سنا رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جب میں معراج پہ جا رہا تھا مجھے تو اس سند کی 3 ہی احادیث ملی ہیں، فواتم کی سند کی مجھے 3 احادیث ملی ہیں، تینوں امیر المومنین سے متعلق ہیں۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے ہماری مجالس کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے مدرسے کا کریکولم کیا ہونا چاہیے؟ استاد کی ذہنیت کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو منتقل کر سکے شاگردوں کو؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک فاطمہ نے دوسری فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہن، کیونکہ مستورات ہیں، انہوں نے سنا رسول اللہ سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کہ جب میں معراج پر گیا، یہ حدیث بھی سن لیجئے گا اور تیسری سند کی حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا کہ جب میں معراج پر گیا۔ اچھا، اس پہلی سند میں جو حدیث ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس میں یہ بھی ہے کہ پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ جو غدیر کا اعلان ہے اس کی راویہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے اپنے زمانے میں، وہ جو مستورات کو بیان کرتی تھی بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ دوسری روایت کہ رسول اللہ معراج پر گئے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مروارید کا یعنی انتہائی قیمتی جواہر کا ایک سفید محل دیکھا، اور اس پر ایک پردہ آویزہ تھا یاقوت اور جواہرات اور ہیروں کا، اور اس کی روشنی اتنی تھی کہ نور جیسے گویا نکل رہا تھا۔ اور رسول اللہ نے کہا یہ بی بی فاطمہ بیان کر رہی ہیں اپنے بابا سے، اور ان کے بعد کی جنریشن میں ہر فاطمہ بیان کر رہی ہیں اپنے بعد آنے والی فاطمہ سے، کہ رسول اللہ نے معراج پر دیکھا کہ ایک پردہ ہے جس سے نور نکل رہا ہے، جنت کا محل، اور اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی جگہ آپ کے پاس میسر ہے کہ جہاں آپ یہ کام خود کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں کام کیجیے۔ صحیح ہے؟ آپ کے لیے اگر میسر ہے، اسباب میسر ہیں، یہ نہ ہو کہ مالک مکان سے اجازت دیے بغیر یہ کام کر دیا، اس نے آگے کہا کہ کیا ہے اس کو، تو جو ہر ایک کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، لیکن فرض کیجیے جہاں پر ہے اور اہانت کا باعث بھی نہ بنتا، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ جس میں توہین ہے اہل بیت خدا نہ خواستہ ہو جائے، ایسی جگہ پہ لکھا ہوا اس کے سامنے کوئی، لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہے گھر کے اندر گھر کے باہر کہیں بھی،
اس کی تاسیم آپ کیجئے کہ جب بچہ گھر میں داخل ہو دیکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. تیسری حدیث ساری چین آف نیریشنز، لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک اور زحمت دوں گا. تیسری جو حدیث ہے نا اس کو آغا مرشی نجفی نے بیان کی ہے. آغا مرشی نجفی جن کا بی بی معصومہ قم کی سیرت سے تعلق ایک بنتا ہے کہ انہی کے ہی واقعے میں ہے نا کہ بی بی معصومہ قم کی زیارت بی بی سیدہ کی زیارت کی طرح ہے. انہوں نے لیکن آغا مرشی نجفی نے جب اسے بیان کیا تو محمد غماری شافعی سے اس کو بیان کیا، اور وہاں سے انہوں نے خاندان ولایت ایک پورا سمجھ لیجئے رضوی خاندان، صحیح ہے، ان کی مستورات سے اس حدیث کو نقل کی ہے. یعنی اب یہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت بات کی بات ہو رہی ہے، ان میں بھی ہر ایک کا نام فاطمہ ہے. یعنی بات پہنچ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آغا مرشی نجفی روایت کر رہے ہیں ہم کہ انہوں نے ایک وسیلے سے سنا فاطمہ بنت حسین رضوی. ابھی اہل بیت کے خاندان باہت کی بات کی بات ہو رہی ہے کہ فاطمہ بنت حسین رضوی نے بیان کیا فاطمہ بنت محمد رضوی سے، اور فاطمہ بنت محمد رضوی نے سنا فاطمہ بنت ابراہیم رضوی سے، کہ انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن رضوی سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد موسوی سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت عبداللہ علوی سے، سب فاطمہ ہیں. انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن حسینی سے، انہوں نے سنا فاطمہ بنت ابی ہاشم حسینی سے، ان فاطمہ بنت محمد ابن احمد بن موسیٰ مبرکہ. موسیٰ مبرکہ امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہے. ان فاطمہ بنت احمد بن موسیٰ مبرکہ، ان فاطمہ بنت موسیٰ مبرکہ، ان فاطمہ بنت علی ابن موسیٰ الرضا، ان فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر، ان فاطمہ بنت جعفر الصادق، ان فاطمہ بنت محمد الباقر، ان فاطمہ بنت علی ابن الحسین زین العابدین، ان فاطمہ بنت مازد، ان زینب بنت علی ابن ابی طالب، ان فاطمہ بنت محمد المصطفیٰ، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پوری روایت کو آغا مرشد نجفی نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ رسول اللہ نے ان ساری فاطمہوں نے سنا، ایک کے بعد ایک رسول اللہ نے بیان کیا کہ علی من مات علی حب آل محمد مات شہید. سیدوں کے خانوادے میں باتیں کیسی ہونی چاہیے سمجھ میں آیا؟ کن موضوعات پہ بات ہونی چاہیے، بچوں کو کیا پہنچانا ہے آپ نے، صحیح ہے؟ یہ اصل اس پر ہے زندگی گزارنی آپ نے. ہم کو غم ہی ہونا چاہیے انسان کا. بس عزیزوں، تو فواتم سے ایک حدیث یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اسی میں ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. پھر فواتم سے ایک حدیث یہ ہے کہ جنت کہ محل کے دروازے پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. اور پھر فواتم سے حدیث یہ کہ علی من مات علی حب آل محمد مات شہید. ان تینوں میں راوی ہیں بی بی فاطمہ معصومہ علیہ السلام.